بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ آج ہم پہلی خبر لیں گے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سری لنکا، اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے، اس دورے سے پہلے، اس دورے کا اہتمام جب کیا گیا تو کیا کیا معاملات بیک ڈور چینل پہ رہے، اور اس دورے سے خاص طور پہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے اور انڈیا کیوں تلملا رہا ہے، پلس یہ کہ چائنا کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے جو سری لنکا اور چائنا کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں ان پہ بھی اس دورے میں بات ہوئی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان یورپین ملکوں کو چھوڑ کے 2-3 اہم ترین یورپی ملکوں سے وزیر اعظم عمران خان کو دعوت، لیکن وزیر اعظم نہیں گئے اور ادھر کے بجائے ایک چھوٹے سے ملک سری لنکا میں کیوں گئے۔ یہ ہیں وہ موضوعات، اور وقت بچا تو پھر کچھ اور اہم ترین قانون سازی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں۔ پہلے بہت ہلا گلا ہوا، اسپیکر کا گھیراؤ کیا گیا، دوبارہ سے نعرے بازی ہوئی، لیکن پھر 10 منٹ کا وقفہ ہوا، اور اس 10 منٹ کے وقفے میں کیا ایسا ہوا کہ جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو بالکل کوئی رکن اسمبلی، کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت خاموش رہی اور بزنس چلایا قومی اسمبلی کا، اور اہم ترین قانون سازی ہوئی۔ یہ خبریں ہیں، تو بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا سے۔ ان کا دورہ ایک بار تو یہ ذہن میں رکھیے کہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس ریجن میں جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے اس میں پاکستان، سری لنکا، چائنا، رشیا، ایران اور بنگلہ دیش، نیپال، یہ سب ساؤتھ ایشیا سارک کنٹریز آپ کو معلوم ہوگا، تو اس میں بھوٹان بھی ہے، مالدیپ بھی ہے۔ تو اب تک سارک کانفرنس نہیں ہو سکی بہت عرصے سے، اور جو سارک کا فورم ہے جنوبی ایشیا کے ممالک کا، اس میں انڈیا کی منمانی بہت چلتی تھی، اور انڈیا کی سپریمیسی تھی، آپ یوں کہہ لیں، انڈیا کی سپریمیسی چل رہی تھی، اور جو وہ کہتا تھا ادھر ہی جاتے تھے، خاص طور پہ چھوٹے ممالک۔ لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ چائنا نے بھی اپنا وزن رکھا ہے ان ممالک کی طرف، اور خاص طور پہ سی پیک کے بعد جو سری لنکا کی بندرگاہ تھی وہ دی ہوئی تھی انڈیا کے پاس تھی، اور انڈین بزنس مین، بڑے بزنس ٹائکون ان کو دی ہوئی تھی، انہوں نے ڈیولپ کرنی تھی، اور لیکن سی پیک کے بعد خاص طور پہ، اور جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے، انڈیا اور سری لنکا کے درمیان معاملات ذرا تلخ ہوئے، اور تلخیوں کے بعد سری لنکا نے وہ بندرگاہ لے کے چائنا کے حوالے کر دی۔ تو یہ ایک انڈیا کا گروپ تھا، خاص طور پہ اڈھانی گروپ، ان سے لے کے سری لنکا نے وہ چین کے حوالے کر دی۔ ایک یہ تکلیف ہوئی۔ دوسری تکلیف یہ ہوئی کہ سری لنکا اور انڈیا کے تعلقات اس وقت اس وجہ سے بھی خراب ہوئے کہ سری لنکا نے انڈیا کی سرحد کے قریب اپنے شمالی جزیروں میں چین کو توانائی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کا منصوبہ شروع کرنے کی اجازت دے دی، جو کہ انڈیا کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن چکا ہے، اور سیکیورٹی کو شدید خطرہ لاحق ہے بقول انڈیا کے۔ اور اس طریقے سے یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہوئے، اور سری لنکا کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو 1948 کے ساتھ سے چلے آ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات، اور پاکستان کے ساتھ تو تعلقات سری لنکا اور پاکستان کے ہمیشہ ہی بہت اچھے رہے۔ خاص طور پہ سری لنکا میں جب انڈیا کے مدد سے جو تامل دہشت گرد تھے انہوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا، تو پاکستان نے مدد کی تھی سری لنکا کی، پاکستان کے کمانڈوز نے، اور سری لنکا کو بد امنی سے پاک کیا، دہشت گردوں سے نجات دلائی۔ اور اسی طریقے سے پھر پاکستان کو بھی سری لنکا نے جب بھی موقع ملا اپنی ایکسپرٹیز
سے ان کو، اور ख़اص طور پہ سری لنکا پاکستان کرکٹ ٹیم پہ، سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا، اس میں بھی انڈیا ملوث تھا، لیکن سری لنکا نے اس موقع پہ بھی پاکستان کو کیا کہنا چاہیے بلیم نہیں کیا، اور پاکستان کی تعلقات پاکستان سے خراب نہیں کیے، اور نہ ہی کسی انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کے بارے میں کوئی بات کی، اور پھر انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی ریسٹور کرنے میں سری لنکا نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان بہتر تعلقات کی وجہ ہیں۔ تو چائنا خاص طور پہ سی پیک کو ذہن میں رکھیے گا کہ سی پیک ایک بنیادی جز بنتا جا رہا ہے، اور یہ اس ریجن میں باہمی طور پہ مختلف ملکوں کے درمیان ایک تجارتی مفادات، معاشی مفادات کا ایک گزرگاہ بننے جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں سری لنکا کا وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امپورٹنٹ۔ دوسری بات، امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ پاکستان پہ یہ پریشر ہے، اور وہ اندرخانے مسلسل پریشر ہے کہ سی پیک کے معاملے میں، اور چائنا کی طرف جھکاؤ جو ہے پاکستان کا، اس معاملے میں ذرا اپنی پالیسی کو ریویو کریں۔ لیکن پاکستان ظاہر ہے پاکستان ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کرے گا، کیونکہ چائنا کی طرف سے آج تک پاکستان کو کوئی اگین تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں، اس لیے کولمبو میں جا کے وزیر اعظم عمران خان کا یہ اعلان کرنا کہ سری لنکا کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دینا، اور یہ کہنا کہ سری لنکا شمولیت کرے سی پیک میں، اور سی پیک سے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے، اور اپنی تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو بڑھاوا دے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کولمبو میں یہ سری لنکا کو دعوت نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ یہ واشنگٹن کو ایک کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دیا جا رہا تھا ان طاقتوں کو جو پاکستان اور چین کے درمیان ان تجارتی، معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو گو سلو کی پالیسی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، خاص طور پہ مغربی ذرائع ابلاغ اور ہمارے مقامی دانشور بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں کہ سی پیک پہ کام رکا ہوا ہے، سی پیک پہ یہ ہو گیا، سی پیک کے معاملے میں پاکستان اور چائنا کے درمیان بہت تعلقات تلخیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے کولمبو میں کھڑے ہو کے کہی جا رہی ہے، بلکہ باقی ملکوں کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے، جبکہ چائنا پہلے ہی سری لنکا کو یہ دعوت دے چکا ہے۔ تو نیپال کا بھی پورشن اپنے ذہن میں رکھیے، سری لنکا کو بھی اور بنگلہ دیش کو بھی، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر جس طریقے سے استقبال کیا گیا وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھ لیا، ریڈ کارپٹ استقبال۔ تو اس وزٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں، زلفی بخاری ہیں، اور اس میں جو فوکس ہے وہ ہے ایک تو خارجہ پالیسی کے تحت سری لنکا کے ساتھ تعلقات اسٹریٹجک لیول پہ مزید قریب لانا ایک دوسرے کو، اور اس کو مزید تعلقات کو مستحکم کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ تجارت اور سرمایہ کاری، یہ دو مین فوکس ہیں۔ دفاعی معاملات میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دفاعی تعلقات بھی موجود ہیں، اور وہ الگ سے چینل جو موجود ہے ہمارا عسکری، اس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور اس میں کانسپریسی تھیوری، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ ہے کہ انڈیا خاص طور پہ اس میں پیش ہے، انڈیا اور مغربی ذرائع ابلاغ کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ، اور اس کو پہلے ہی انڈرمائن کرنے کی کوشش۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو اہم ترین یورپی ملکوں کی طرف سے انویٹیشن موجود تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نہیں گئے، ابھی تک نہیں گئے، اور انہوں نے سری لنکا کو پریفر کیا، کیونکہ سری لنکا کے ساتھ زیادہ مفادات اور ایک دوست اور اعتماد والے تعلقات۔ اس میں ایک یہ بھی تھیوری دی گئی کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرنا تھا سری لنکا کی، اور اس خطاب سے بھی وہ چینج کر دیا گیا۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ دونوں ملکوں نے مل کے یہ پلان کیا ہے اور اس وزٹ کو ترتیب دیا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور اس میں یہ کہنا کہ انڈیا کی طرف سے کوئی بات آئی، ایسی نہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ
وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان اور سری لنکا کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے کسی بھی دشمن ملک کو کہ جو کسی بھی تقریر سے یا کسی بھی گفتگو سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے جو کچھ طے کیا گیا اس پورے وزٹ کو وہ میوچلی طے کیا گیا تھا، اور جو بند کمرے کی باتیں ہیں وہ بند کمرے میں ہوئی ہیں، اور اس میں مسلمان جو سری لنکا میں بستے ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سری لنکا میں بسنے والے مسلمان جو ہیں خاص طور پہ جب کووڈ-19 والے معاملے میں جب وہاں پہ جو سری لنکا میں یہ ہے کہ ڈیڈ باڈیز کو جلایا جا رہا ہے، تو اس پہ وزیر اعظم عمران خان کو سری لنکن مسلمانوں نے اپیل کی تھی پاکستان کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو کہ وہ اس میں انٹروین کریں اور ان کی طرف سے سری لنکن گورنمنٹ کو درخواست کریں اور اپنا وزن ڈالیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے فرانس میں جو مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا اس کے بارے میں آواز بلند کی اور اس کی کافی تکلیف ہوئی، اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن وزیر اعظم سے بھی بات کی اور ان کو اس معاملے کی طرف توجہ بھی دلائی اور یہ بھی کہا کہ یہ، اور پھر سری لنکن گورنمنٹ نے یہ اقدام واپس بھی لے لیا، اور اس میں ایک کہنا چاہیے کہ ایک پازیٹیو سائن تھا۔ تو کوئی ایسی بات فورم پہ جا کے سری لنکا یا کوئی بھی ملک ہو جو دوست ملک ہیں ان کے فورم پہ جا کے کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے انڈیا کو کھل کھیلنے کا موقع ملے، یہ طے ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو بند کمرے کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، وہ راز میں ہی رہیں گی اور ہم خاموشی سے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ تھا دورہ سری لنکا۔ اب کچھ اور میں نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں اہم ترین قانون سازی ہوئی، اور وہ قانون سازی یہ ہوئی کہ نمبر 1 تو سود کی بنیاد پر کاروباری سرگرمیوں کی ممانعت کا بل، یہ ایک منظور کیا گیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں ثناء اللہ مستی خیل، انہوں نے پیش کیا تھا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو دوسرا بل تھا وہ پیش کیا گیا۔ اب یہ ظاہر ہے سینٹ میں جائیں گے، فی الحال قومی اسمبلی سے ہوئے ہیں، اور یہ سود کی بنیاد پہ جو کاروباری ممانعت ہے وہ روکا گیا ہے، اور اس سے یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ سودی کاروبار بہت ہے، اور سود پہ پیسہ دے کے کیا کہنا چاہیے مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور پھر وہ سود سے زیادہ، اصل رقم سے زیادہ سود کی مد میں بھی وصول کر لیا جاتا ہے پیسہ، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا، دوسرا ایک اہم ترین قانون سازی ہوئی، وہ تھی بچوں پہ جسمانی تشدد کی ممانعت کا بل، اور اس میں اسکول ٹیچر، مدارس، پرائیویٹ این جی اوز جتنی بھی ہیں، یعنی جہاں جہاں بچے موجود ہیں، بچوں کو اب جسمانی سزا یا جسمانی طور پہ تشدد نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ ایک جرم تصور ہوگا، لہٰذا اس کا یہ مہناز اکبر ہیں۔ مسلم لیگ نواز پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، منگل کو پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے، اس میں ہوا، پھر اس کو گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے وزیر انسانی حقوق شری مزاری نے ایک امینڈمنٹ بھی پیش کی، اس امینڈمنٹ کو بھی حصہ بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ جو بل ہے یہ منظور کر لیا گیا، اور اب پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے کہ جہاں پہ اب بچوں پہ تشدد نہیں کیا جا سکے گا۔ خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ شکایات آ رہی تھیں، وہ اسکول تھے یا مدارس تھے یا پھر کہیں کام کرتے تھے بچے، تو ان پہ یہ ہو گیا ہے شکوار منظوری، تو لہٰذا تادیبی کارروائی ہو سکے گی، سزا دی جا سکے گی، اور اگر کوئی ٹیچر کوئی مدارس کا ہو یا کسی بھی تعلیمی ادارے کا، مدرسے کا ہو یا اسکول کا ٹیچر، اس کو بھی سزا مل سکے گی، اس کی سروس ضبط ہو سکتی ہے، اس کی تنخواہ میں کٹوتی ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف کارروائی ادروائز بھی محکمانہ کارروائی بھی ہو سکے گی۔ لہٰذا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ سکولوں سے جو ہیں ڈنڈے، تعلیمی اداروں سے ڈنڈا کلچر ختم ہو جائے گا،
کیونکہ ہمارے بچپن میں تو ہم نے کافی دیکھا تھا اور بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے ایسے ایسے ٹیچرز تھے کہ بہت زیادہ وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، اور اس میں بعض اوقات ٹیچرز کا بھی قصور نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو ہمارے کلاس فیلوز تھے وہی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے ڈھیٹ مٹی سے بنے ہوتے تھے اور ان کو مار پڑتی تھی، اور میں البتہ اس طرح کی پٹائی سے ہمیشہ ہی محفوظ رہا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ اب ایک اور چھوٹی سی خبر لے لیں، فیٹ اپ پہ کارروائی شروع ہے جی، اور فیٹ اپ میں پاکستان کی جتنی بھی کارکردگی ہے وہ ساری کی ساری زیر بحث ہے۔ 23 تاریخ 24 تاریخ 2 دن ہو چکے، اور 25 تاریخ کو یعنی کہ کل اب اس پہ رپورٹ آئے گی کہ پاکستان کا فیصلہ کیا کیا گیا، اور اس میں جو سب سے زیادہ معاملات تھے وہ تھے جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ، ان پہ تھے، اور ان کے خلاف بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنی کارروائی کی، عدالتی نظام پاکستان میں موجود، اور سزائیں بھی ہوئیں، کل عدم بھی کر دیے گئے، اکاؤنٹ بھی سیز ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو اس پہ بھی بہت حد تک پاکستان نے عمل درآمد کر دیا ہے۔ ایک آدھ معاملہ ہے لیکن اس میں پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اتنا ہی وزن ڈالا جائے جو کہ ہمارے بس میں ہے، ہم جوڈیشل سسٹم میں، عدالتی نظام میں ایک حد سے زیادہ گورنمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی، بالکل اسی طریقے سے جیسے ڈینیل پرل اور آپ نے دیکھا ہوگا عمر شیخ کا معاملہ، اس میں بھی یہی ہوا، اور بہت زیادہ یہاں تک کہ امریکی وزیر خارجہ نے فون کیا پاکستان کے وزیر خارجہ کو کافی سخت زبان میں اور بڑی ناراضگی کا اظہار، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرٹ پہ فیصلہ کیا، اور کسی قسم کا وہ دباؤ ایون گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی سپریم کورٹ تک نہیں پہنچایا، یا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم پہ یہ معاملہ ہے تو اس کو ہر صورت میں کرنا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بھی میرٹ پہ معاملہ سنا اور ان کی رہائی کا حکم دیا۔ تو یہ تھیں اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔